الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور زمین و آسمان کی آسائشیں اور رنگینیاں، سرسبز و شادابی، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر ہم بلند آسمان کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کے امر سے ہے اور انسان کی خدمت کے لیے۔ اگر زمین کی پستی کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے اور اللہ کا امر ہے۔ اور پہاڑوں کی سختی اور سمندروں کی طغیانی اور درختوں کے اندر مختلف قسم کے پھل، یہ اللہ کا امر ہے اور انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ صبح کے وقت جو سورج طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے اور انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اور رات کے وقت جو ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں اور چاند نظر آتا ہے اور ستاروں کے جمگٹے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اللہ کا امر ہے اور یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے، ساری کائنات، جتنے دریا ہے، جتنے سمندر ہے، جتنے درخت ہے، ہوا ہے، فضا ہے، بارش ہے، یہ تمام کے تمام انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سوال آ رہا ہوگا کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ پھر ان سب کو انسان کے لیے خادم بنا دیا، پھر اللہ نے انسان کو ان سب پر اعزاز بھی عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا عزت کا تاج ہم نے انسان کو پہنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، حسن اور جمال کا تاج بھی اللہ نے انسان کو پہنایا۔ پھر اللہ نے انسان کو عقل کی دولت بھی عطا فرمائی۔ جانور کتنے خطرناک ہے، لیکن انسان کے پاس عقل ہے، اعزاز انسان، حسن و جمال انسان کے پاس ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پوری کائنات تو انسان کی خدمت کے لیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے۔ تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ دنیا ضرورت، رزق، اللہ نے جتنا مقرر فرمایا وہ اس کو مل کر رہے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وخلقتکم لاجلی، فرمایا ابن آدم، دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی، دنیا کی سرسبز و شادابی تیرے لیے ہے، دنیا کا حسن و جمال سب کچھ تیرے لیے ہے، وخلقتکم لاجلی، لیکن تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انی لم اخلقکم مثل استکثر بکم من قلہ، اللہ فرماتے ابن آدم، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کوئی کمی تھی، تمہیں پیدا کر کے وہ کمی دور ہو جائے۔ ولا لاستأنس بکم من وحشہ، اور اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ میں کائنات میں تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہوں، تو کوئی وحشت تھی تو لہٰذا تمہاری وجہ سے وہ وحشت دور ہو جائے، فرمایا اس لیے بھی پیدا نہیں کیا۔ وَلَا لَأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، اور میں نے تجھے اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ کائنات کے اندر کوئی مشکلات تھی، کوئی رکاوٹ تھی، لہٰذا تجھے پیدا کر کے اس رکاوٹ کو دور کروں، اس مشکل کو دور کروں، اس لیے تجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ فرمایا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طویلا، تاکہ تم میری عبادت کرو، وَتَذْكُرُونِي كَثِيرًا، کثرت سے مجھے یاد کرو، وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام میری تسبیح بیان کرے، میری پاکی بیان کرے۔
یہ انسان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا۔ جس کو ہم نے مقصد بنایا وہ مقصد نہیں ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے۔ دنیا کی آسائش وہ ضرورت ہے، مقصد ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، یہ مقصد ہے۔ مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جب وہ اپنے مقصد سے ہٹے گا، دنیا کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا اور دین سے دور بھاگے گا، اللہ اس مسلمان کو دنیا کے حوالے کرے گا، وہ اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی عظمت نہیں رہے گی۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے دنیا کو سینے سے لگایا ہے، زبان سے اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم نے دنیا کو سینے سے لگایا ہے۔ جب ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو جیسے قارون کے خزانے کو لوگوں نے دیکھا اور ان کے منہ میں پانی آیا اور کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے لیے بھی قارون کا خزانہ۔ اسی طرح آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے۔ کہاں اللہ کا حکم، کہاں پیغمبر کا طریقہ، کہاں آج کا مسلمان؟ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہماری زندگی میں ہو، اللہ کا وعدہ ہے دین بھی غالب رہے گا، دین والے بھی غالب رہیں گے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا اپنے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن کرو، فرمایا تم ہی غالب رہو گے، لیکن اپنے دلوں میں ایمان کا چراغ تو روشن کرو۔ لیکن آج ہمارا حال، اللہ کے وعدوں پر یقین ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ کوئی بات کرے اس پر یقین، اللہ نے اتنے وعدے کیے یقین ہی نہیں۔ اس لیے جن کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، اللہ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا۔ ہم مسلمان جو ہے وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں، جو بھی خبر آتی ہے مسلمان کی مظلومیت کی خبر ہی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج کفریہ طاقتیں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے۔ میرے دوستو، ایک حدیث میرے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا ضرور بضرور تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور برائی سے منع کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے، اس میں کوتاہی کرو گے، اَيَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، اللہ کی طرف سے عذاب اترے گا، ثُمَّ لَتَدْعُنَّ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر اس کے بعد تم دعائیں مانگتے رہو گے لیکن تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج نہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہے اور نہ امت کی اصلاح کی فکر ہے، اور یہی وجہ ہے، یقین نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، لہٰذا غیر کے حوالے ہو گئے۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، فرمایا قریب ہے ساری کفری طاقتیں مل جائے گی، وہ قومیں مل جائے گی، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے لوگ ایک پلیٹ کے اندر کھانا ہو اور وہ سارے اس کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ فرمایا کفری طاقتیں مسلمانوں کو کاٹے گی، قتل کرے گی۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ فمن قلتی نحن یومئذ، یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت تو سمندر کے اوپر جھاگ کی جو حیثیت ہوتی ہے وہی حیثیت تمہاری ہوگی۔ سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ جمع ہو جاتی ہے نا سفید، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ آج مسلمان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن وزن کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ عَنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب کو نکالیں گے، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ قَالَ قَائِلٌ یا رسول اللہ ما الوہن، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت،
دنیا کی محبت اور موت کا خوف، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج ہم سب کے دلوں کے اندر موت کا خوف ہے اور دنیا کی محبت بے انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار بھی ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ جب ہماری اصلاح ہو جائے گی، امت کی اصلاح ہو جائے گی، تو اللہ کے وعدوں پر یقین بن جائے گا، اور جب اللہ کے وعدوں پر یقین بنے گا اللہ کی مدد بھی اترے گی، دین والے بھی غالب ہوں گے، دین بھی غالب ہوگا۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو پریشان تھے، مکے کی طرف بار بار دیکھتے رہے، فرماتے رہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں مکے کو چھوڑ دوں، لیکن میری قوم جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے، میں اپنی قوم کی وجہ سے مکے کو چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہو گئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو لوٹائیں گے مکے کی طرف۔ لوگوں نے وہ دن بھی دیکھا جب آپ پریشانی کے عالم میں ہجرت کر کے مکے سے تشریف لے گئے، لیکن پھر وہ دن بھی دیکھا جب آپ 10 سال کے بعد دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ 10,000 صحابہ کا لشکر ہمراہ تھا اور 10,000 تلواریں ننگی تھی، اور فاتحانہ انداز میں آپ وہاں داخل ہو گئے۔ وہی مشرکین مکہ آپ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ کیا کریں گے۔ فرعون نے تو کہا ہے کہ جو پیدا ہوگا اس کو قتل کرنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتایا اس کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو ان کو دریا کے اندر ڈال دو، صندوق میں بند کر کے، صندوق میں بند کر کے ان کو دریا کے اندر ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دریا میں ڈالتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے اور بعد میں غمگین بھی نہیں ہونا۔ ہمارا وعدہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ایک تو ہم موسیٰ کو لوٹائیں گے آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 100% اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اپنے بچے کو دریا میں کون ڈال سکتا ہے، سمندر میں کون ڈال سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کے وعدے پر یقین کیا، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا کے اندر چھوڑ دیا۔ پھر سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے، فرعون کے گھر میں ان کو اٹھایا گیا، پھر اللہ نے حفاظت کی، اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنا دیا۔ تو جب ہم یقین کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے وعدے تو سچے وعدے ہیں۔ جب ہم یقین کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ہماری طرف سے کمی ہے، ہمارے اندر کمزوری کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مساجد کا رخ کرتے ہیں، جن کو نماز کا پتہ ہے، روزے کا پتہ ہے، زکوٰۃ کا تھوڑا بہت کوئی علم ہے۔ اچھا، ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کا ذہن یہ بنا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم تھوڑے بہت پیسے دیتے رہیں گے، بس ہم 100% کامیاب ہیں۔ یہ غلط ذہن ہے، یہ غلط ذہن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اقوام میں سے کسی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ جِبْرِيلَ، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دے دیا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا، فرمایا کہ بِأَهْلِهَا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا بِأَهْلِهَا، کہ فلاں فلاں علاقے کو پلٹ دو تاکہ اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں یہ زمین میں دفن ہو جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، قال یا رب ان فیہم عبدک لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس میں تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اقلبھا علیہ و علیہم، اس پورے علاقے کو پلٹ دو، اس پر بھی اور ان سب علاقے والوں پر، پوری بستی والوں پر علاقے کو پلٹ دو، بستی کو پلٹ دو۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ وَجْهُهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، فرمایا کہ یہ لوگ اتنی نافرمانی کرتے رہے اور یہ جو بندہ میری عبادت کرنے والا ہے، کبھی بھی ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق نہیں آیا، کوئی غم کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ اگر یہ لوگ نافرمانی کرتے رہے تو اس نے روکا کیوں نہیں؟ اس نے منع کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستو، صرف اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنی عبادت، اپنی تہجد سے کام نہیں بنے گا۔ صحابہ نے کیوں سفر کیا؟ یہ سکھر کے اندر ہماری تشکیل ہوئی تھی، صحابہ کی قبریں ہیں، حضرت عمر ابن عبسہ کی قبر ہے، 3 صحابہ کی قبریں ہیں۔ یہ آپ کے پشاور کے اندر پتہ نہیں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں، اور چین کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں صحابہ کی قبریں ہیں، کتنے ممالک کے اندر اور کتنے علاقوں کے اندر صحابہ کی قبریں بنی ہے۔ کیا یہ صحابہ تجارت کے لیے آئے تھے؟ یہ تجارت کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اللہ کا دین لے کر، اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور امت کی اصلاح کی فکر کرے۔ جب یہ دو باتیں ہم میں آئے گی، جب ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے بھی پورے ہو جائیں گے۔